ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایک عجیب سی انسان کی کیفیت ہوتی ہے. انسان میں صدقہ و خیرات کا بہت زیادہ علامہ صاحب ایک انسان میں جذبہ آ جاتا ہے, نیکی کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو صدقہ و خیرات اس حوالے سے صدقہ و خیرات کا دینا تو یہاں تک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں صدقہ کیا کرتے تھے کہ جس طرح طوفان آتا ہے اور اس میں جھکڑ چلتا ہے اور طوفان جو ہے وہ ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے, اسی طرح جو ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. یعنی کہ عام دنوں کی نسبت زیادہ خیرات کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں, اور رمضان المبارک میں خیرات کرنا جیسے کہ دیگر دنوں میں خیرات کرتے ہیں تو 10 کے برابر ثواب ملتا ہے, یعنی کہ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, مگر رمضان میں اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو 70 گنا ثواب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. تو ان دنوں میں اس وجہ سے بھی صدقہ و خیرات لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت زیادہ عطا کرتا ہے. یعنی کہ آپ جو ہے وہ اگر دیکھیں صدقہ و خیرات دوسرے دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا اور اس کا جو ہے وہ درجات کا آپ کی کتنی آپ کو درجات جو ہے وہ افضل اس حوالے سے ثواب بھی ملے گا, اور آپ کا جو قلب ہے وہ منور ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے. مگر ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر لامحدود آپ ان گنت رحمتیں بھی سمیٹ سکتے ہیں, اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور رمضان کا مہینہ ابھی باقی کیا, ابھی تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ مہینوں کا سردار مہینہ جس کو کہتے ہیں, ایک افضل مہینہ جس کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے, ایسے ہی رمضان جو ہے یہ مہینوں کا سردار مہینہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بنایا کہ اس میں مسلمان اپنی رحمتیں سمیٹیں, اور مسلمانوں کو یہ تحفے کے طور پہ عطا کیا گیا کہ جس میں مسلمان اپنے سابقہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں اس کی بخشش کے لیے رب سے رجوع کریں, اور انسان کائنات میں رہتے ہوئے جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے جو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے مقاصد ہوتے ہیں, وہ جو بھی اس کی نیت ہوتی ہے, نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, لیکن اگر صدق کے دل سے آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک پوشیدہ عبادت ہے کہ جس کا اللہ اور روزے دار کے درمیان ہی ایک ربط ہے, ایک تسلسل ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر میں ہی دوں گا؟ بے شک اللہ رب العزت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ باقی عبادات کا ثواب تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جنت عطا کر دوں گا, اور کسی کا ثواب یہ کہا کہ حوض کوثر سے پانی اسے ملے گا, کسی کا ثواب یہ کہا کہ اس کو مال و دولت جو ہے وہ ملے گا. مگر یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو کوئی اور چیز نہیں, اس کو خوشی ملے گی اس وقت جب وہ افطاری کر رہا ہے, اور اس وقت اس کو خوشی ملے گی کہ جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت اس کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی. تو جس کی مالک کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور مالک اس کو اپنے قریب کر لے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسی طرح جس کی مثال ہم یہاں پہ ایک دیتے چلے جائیں کہ ایک وہ شخص کہ جو عام کسی سے ملنے والا ہے, اور ایک وہ شخص جس کی ملاقات جو ہے وزیر اعظم سے ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش بخت تصور کرتا ہے. تو روزہ جو ہے اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی ملاقات جو ہے وہ کائنات کے مالک کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور کائنات کا مالک جو ہے وہ پھر اس کے جیسے کہ ایک حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئے تو کسی کو خواب میں ملاقات ہوئی, پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا سلوک کیا ہے, تو فرمانے لگے کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ سلوک کیا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا, اس کی خاطر ظلم برداشت کرتا رہا, سارا کچھ کرتا رہا, تو آج اللہ رب العزت نے اپنے دستے مبارک سے میرے ہاتھوں میرے منہ میں جو ہے وہ کھانے کے لقمے ڈالے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے, یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ رب العزت خود کسی بندے کو جس کے لیے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے مگر وہ مالک ہونے کے باوجود, خالق ہونے کے باوجود اس کے منہ میں لقمے ڈالے اور اس کو اپنے قریب کرے, اس کو اپنا دیدار کروائے. تو یہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا اس مالک کی کرم نوازی ہم گناہ گاروں کے اوپر کہ اس نے رمضان ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اس کے ملاقات کے لیے کوشش کر سکیں.
सुभान अल्लाह। यानी अगर मुसलमान जो हैं वो रोजे की वजह से ना सिर्फ इस महीने से मुस्तफीद हो सकते हैं, बल्कि रोजे की वजह से बहुत सी बुराइयों को भी तर्क कर देते हैं, अपने अंदर तकवा पैदा करते हैं, मुत्तकी हो जाते हैं। और जब रोजे की हालत में होते हैं तो हम बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं ये बात मैंने जो इस तरह से करनी थी इसको इस तरह से करनी है, अब किसी बात में कोई गलत बयानी नहीं करनी। बहुत सोच के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोच के बोल रहे होते हैं। और हम अक्सर ये चीज बड़ी सुनते हैं, अंग्रेजी एक मुहावरा है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी आप जो कुछ बोल रहे हैं उससे पहले आप सोच लें। हम बाज़ औक़ात ये देख रहे होते हैं कि हम दूसरों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम जो किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात को सुन के जवाब देते हैं, हम उसकी बात को समझते नहीं हैं, हम बात का सिर्फ जवाब देने के लिए वो बात सुन रहे होते हैं। तो खास तौर पर रोजे की हालत में जब आप किसी से बात करें तो आप ये जरूर यकीन रखें कि आप जो बात कर रहे हैं, आया उस बात का मकसद क्या है, और उस बात के करने से किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही। क्योंकि रोजे की हालत में अगर आप हैं, आप वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही लोगों की दिल आजारियां कर रहे हैं, वैसे ही जो आपसे नीचे लोग काम कर रहे हैं उनसे वैसे ही काम ले रहे हैं, तो फिर उसमें क्या आप रोजे का हक अदा कर रहे हैं?